मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आज का दिन जो हमने मकर किया, आप सब जानते हैं कि रोज़ों का मौसम है, रोज़ों के अयाम है, और आज का दिन जो ऐसे हम राख का बुध कहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि राख के बुध के मतलब जो मैंने सीखा है में से आप तक भी बयान करूं। तो आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। जलाली और अब्दी खुदावंद, मैं तेरे बेटे यीशु के वसीले तेरा शुक्र अदा करता हूं। तू मुझे उठा खड़ा करता है, मेरी कमज़ोरियों को शाज़ोरी में तब्दील करता है और मुझे अपने नाम, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। आज शाम भी मेरी कुलियतन मदद कर, रूह कुद्दस की रहनुमाई दे, जो मेरा उस्ताद है और भूली बातें याद कराता है, मुझे गाइड करता है। मेरी मर्ज़ी नहीं बल्कि मैं तेरी मर्ज़ी के मुताबिक इन बातों को बयान कर सकूं। जो कुछ मांगा है यीशु के नाम में पा लिया है, आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, मैं बात कर रहा था राख के बुध के मतलब। तो आज हम थोड़ी देर के लिए कोशिश करेंगे कि राख का बुध क्या है। रोज़े के बारे में तो हम मुकम्मल तौर पर बचपन से ही सीखते चले आ रहे हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, इब्रानी ज़बान के जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, खाक और राख, ये एक मुहावरा है। और खाक और राख का मुहावरा जो है, इसे रियायत लफ्ज़ों में बयान किया गया है। इसे आसान लफ्ज़ों में कह लें कि बयान किया गया है। मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूँ। पैदाइश की किताब, उसका 18वां बाब और उसकी 27 आयत। और इस हवाले से मेरे तमाम अजीज़ मसीही और गैर मसीही भी वाकिफ़ हैं और सारी स्टोरी से भी वाकिफ़ हैं जो इब्राहिम और खुदा के दरमियान चली। तो 27 आयत में लिखा, तब इब्राहिम ने जवाब दिया और कहा, देखिए, मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचे खाक और राख हूँ। मैंने खुदावन से बात करने की जुर्रत की, अगरचे खाक और राख हूँ। तो गौर व फिक्र करें तो ये जो मुहावरा मैंने कहा, रियायती लफ्ज़ों में बयान किया गया है राख और खाक का।
راکھ اور خاک جو ہے یہ انسان کے ادنے پن کی تصویر ہے۔ راکھ مجازی معنوں میں انسان کی سپاتی یعنی حقیر اپنے آپ کو جاننا جو ہے یا اپنے آپ کو خاکسار، حلیم اور فروتن بنانا ہے۔ تو خاکساری کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خاکساری کی جو بات ہے اس میں توبہ کی علامت جو ہے یہ پائی جاتی ہے۔ اس میں توبہ کی علامت جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ جس طرح یسایہ نبی کے صحیفے کے 58 باب کی 5ویں آیت دیکھتے ہیں تو یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 58 باب اور اس کی 5ویں آیت جو ہے اسے ہم پڑھیں تو ہمارے سامنے جو بات بیان کی گئی ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کچھ دن آدمی اپنی جان کو دکھ دے، اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ ٹاٹ اور راکھ بچھائے یعنی ٹاٹ پہننا، راکھ کو سر میں ڈالنا، راکھ پر بیٹھ جانا، اسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ اسے ہم روزہ کہتے ہیں، یعنی اپنی جان کو دکھ دینا۔ اپنی جان کو دکھ دینا جو ہے اسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم غور و فکر کریں کہ اپنے آپ کو جھاؤ کی طرح جھکا دینا یعنی پست کر دینا، خاکساری کو ظاہر کرنا اور خاک کو استعمال کرنا، تو یہ توبہ کی کیا ہے؟ علامت ہے۔ یہ توبہ کی کیا ہے؟ علامت ہے، اپنے کیے پر پچھتانے کی علامت ہے۔ سوری۔ لیکن اگر ہم کتاب مقدس پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں گنتی کتاب 19 باب کی 9ویں آیت جو ہے اس میں ہمیں کچھ بتایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے۔ 19 باب کی 9ویں آیت جو ہے اس میں یوں لکھا ہوا ہے، اور کوئی پاک شخص اس گائے کی راکھ کو بٹولے اور اسے لشکرگاہ کے باہر کسی پاک جگہ میں دھر دے۔ یہ بنی اسرائیل کی جماعت کے لیے نپاکی دور کرنے اور پانی کے لیے رکھی رہے، کیونکہ یہ خطا کی قربانی کی ہے۔ یعنی خطا کی قربانی کو جلا کر اس کی راکھ جو ہے اسے نپاکی یعنی دور کرنے کے لیے، یعنی بندے کو پاک کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یعنی راکھ مذہبی رسومات کی علامت ہے۔ رسومات، راکھ جو ہے یہ رسمی، وہ رسمیں جو مذہبی رسمیں ہیں ان میں بھی راکھ استعمال ہوتی تھی پاک کرنے کے لیے۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم عبرانیوں کا خط جو ہے اس کے 9واں باب جو ہے تو عبرانیوں خط کے 9ویں باب کی 13ویں آیت ہم دیکھتے ہیں تو 13ویں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ نپاکوں پر چھنکی جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ تو راکھ جو ہے یہ توبہ کی علامت ہے، راکھ جو ہے یہ پاکیزگی کی علامت ہے۔ تو میرے عزیزو، غور و فکر کرنے کی جو بات ہے ہمارے سامنے وہ یہی ہے کہ ہم پرانے عہد نامہ کے حوالوں سے جتنا زیادہ بھی معلومات کرتے ہیں تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں غم اور توبہ کا علامتی نشان ہے اور وہ راکھ اور خاک ہی ہے۔
لوگ روزے کے دوران خاک راکھ کو استعمال کرتے تھے تاکہ لوگ جانیں کہ یہ روزے دار ہے۔ لیکن جب ہم ابار کی کتاب میں بھی پڑھتے ہیں 23 کی 32 آیت، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ تو سبت پاک ماننا اور ایک شام سے لے کے دوسری شام تک اپنی جان کو دکھ دینا، جسے ہم روزہ کہتے ہیں۔ اور اس میں اپنی جان کو دکھ دینے کا جو خاص رجحان پایا جاتا ہے وہ ہے ٹاٹ اوڑھنا، راکھ پر بیٹھنا اور اپنے آپ کو پست کر دینا اور گلیہ زاری کرنا۔ یہ خاکساری کو دکھانا ہے کہ میں خاکساری اختیار کیے ہوئے ہوں، میں نے آپ کو پست کیا ہے، میں اپنے کیے پر پچھتا رہا ہوں اور میں توبہ کی طرف اپنے آپ کو مائل کر رہا ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ روزوں کا لنٹ کا پہلا دن ہے۔ آج روزوں کے لنٹ کا پہلا دن ہے، جسے ہم راکھ کا بت کہتے ہیں، جسے ہم راکھ کا بت کہتے ہیں۔ اور یہ راکھ کا بت جو ہے یہ ہمارا پہلا روزہ ہوتا ہے۔ منگل کی شام سے لے کر بدھ کی شام تک 24 گھنٹے کا روزہ بنتا ہے، اس سے ہم پہلا روزہ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ قدیم کلیسیا میں دستور تھا، قدیم کلیسیا میں یہ دستور تھا اور یہ رومی کلیسیا میں آج بھی قائم ہے۔ راکھ کا استعمال کرنا رومی کلیسیا میں آج بھی قائم ہے۔ خاک اور راکھ ملنے یا ماتھے پر لگانے کی رسم کا مطلب ہے عبادت کرنے والوں کے لیے فتح مندی کا نشان ہے۔ فتح مندی کا کیا ہے؟ نشان ہے، اور وہ روزے دار کے لیے برکت اور فتح مندی ہوگی تاکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں یہ راکھ کیا ہے جو ماتھے پر لگائی جاتی ہے، جسے راکھ اور خاک سے تشبیہ دے کر اپنے آپ کو خدا کے نزدیک لانے کی ریاضت کی جاتی ہے۔ تو یہ راکھ کا جو استعمال کرنا شروع ہوا، یہ شمعون مقابی نے جب جنگ لڑی اور اس نے جنگ میں فتح پائی اور پھر وہ فتح یاب ہو کر ہیکل کی زیارت کے لیے گیا، اور اس کے ساتھ جو لوگ گئے وہ کھجور کی ڈالیاں لے کر گئے اور ڈالیاں ہلاتے ہوئے وہ ہیکل میں داخل ہوئے، اور یہ فتح مندی کا نشان تھا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جب یروشلم کا جانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ایک گدھی کا بچہ منگایا، اس پر بیٹھا اور لوگوں نے اس کا استقبال کیا، اسی طرح جس طرح استقبال انہوں نے شمعون مقابی کا کیا تھا۔ اور پیارے خداوند یسوع کی اس آمد کو انہوں نے ایک بادشاہ کی آمد تسلیم کیا اور نعرے لگائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں زبور 118 میں جب اس کی 5 اور 6 دیکھتے ہیں زبور 118 کی، تو اس میں بھی ہمیں یہ بات جو ہے یہ ملتی ہے۔ اس میں لکھا ہوا اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ اس حوالے کو ہم دیکھتے ہیں تو چاروں انجیلوں میں یہ حوالہ جو ہے یہ موجود ہے مسیح یسوع کی یروشلم میں آمد کا، استقبال کا۔ جس طرح شمعون مقابی کا فتح مندی کے بعد استقبال کیا گیا، اسی طرح مسیح کا بھی استقبال جو ہے وہ کیا گیا، اور مسیح کو
ہمارے یہودی گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ دنیاوی بادشاہ بنانے کے لیے خوش تھے اور چاہتے تھے کہ رومی حکومت سے یہ بھی ہمیں آزاد کروائے گا اور ہماری اپنی جو ہے بادشاہی ہو جائے گی۔ تو جب وہ زیارت کر کے ہیکل کی واپس آتے تو وہ ٹہنیاں لہراتے ہوئے واپس آتے تاکہ لوگ جانیں کہ یروشلم ہیکل سے یہ زیارت کر کے آئے ہیں۔ پھر ان ٹہنیوں کو لا کر وہ جلاتے اور جلانے کے بعد اس کی راکھ جو ہے اسے اکٹھا کر کے وہ روزوں کے زمانے میں انہیں کیا کرتے، استعمال کرتے۔ وہ راکھ وہ اپنے اوپر بھی ڈالتے، اس راکھ پر بیٹھ بھی جاتے۔ یعنی ہماری ریاضت، ہماری عبادت جو ہے اس میں ہم کیا ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، جب یہ رسم ادا کی جاتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم تمہیں خدا کے گھر سے کیا دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں کہ تم برکت پاؤ۔ تو میرے عزیزو، اس کا خوشحالی سے اظہار کرتے ہیں جب گھروں کو واپس لوٹتے تو پھر ان ڈالیوں کو جلا کر راکھ بناتے اور اس کو خاکساری کے لیے استعمال بھی کرتے تھے۔ یہ خاکساری کی راکھ جو ہے ماتھے پہ لگانا، یہ کب شروع ہوئی؟ 7ویں صدی عیسوی میں اس دن کو روزوں کا پہلا دن مقرر کیا گیا، یعنی راکھ کا بدھ۔ 7ویں صدی میں عیسوی میں، یعنی مسیح یسوع کے 7ویں صدی بعد، یعنی 700 سال بعد اس دن کو روزوں کا پہلا دن مقرر کیا گیا، یعنی راکھ کا بدھ۔ آپ یہ سوچیں کتنے 100 سال بعد میں راکھ کا بدھ جو ہے اسے مقرر کیا گیا۔ اور 8ویں صدی عیسوی میں راکھ ماتھے پر لگانے کی رسم جو ہے وہ شروع ہوئی۔ 7ویں صدی میں راکھ کا بدھ مقرر کیا گیا اور 8ویں صدی میں راکھ ماتھے پر لگانے کی یا ملنے کی رسم جو ہے وہ شروع ہوئی۔ اور میرے عزیزو، پروٹسٹنٹ کے معلموں نے، پاسبانوں نے 16ویں صدی میں راکھ ماتھے پر لگانا بند کر دیا۔ 1600 بعد اس راکھ کو ماتھے پر لگانا بند کر دیا گیا، جو روزوں کی ریاضت کی ایک کیا سی علامت تھی، نشان تھا۔ اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے کیتھولک فرقے میں ماتھے پر آج بھی راکھ کا بدھ جو ہے وہ خاک لگائی جاتی ہے، ملی جاتی ہے ماتھے پہ۔ لیکن پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں نے 16ویں صدی میں راکھ ماتھے پر لگانا یا ملنا جو ہے اسے روک دیا، بند کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ اگر ہم متی رسول کی انجیل کا 6واں باب جو ہے یہ دیکھتے ہیں تو متی رسول کے انجیل کے 6 باب میں ہمارے سامنے جو بات بیان کی جاتی ہے کہ اس راکھ کو روک دینا، ماتھے پر نہ لگانا۔ تو 6 باب کی 16 سے 18 آیت تک میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ یعنی راکھ اور خاک پر بیٹھنا، ٹاٹ اوڑھنا، شکل بگاڑنی، پھٹے پرانے کپڑے پہننے اور لوگوں میں یہ ظاہر کرنا کہ میں روزہ دار ہوں، میں خاکسار ہوں۔ لیکن مسیح یسوع نے اس بات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح صورت اداس نہ بناؤ،
کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو اپنا عذر پا چکے، بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈالو، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے، پوشیدگی میں یہ دیکھتا ہے، تجھے بدلہ دے گا۔ پروٹسٹنٹ کلیسیا نے جب یہ حوالہ پڑھا، مسیح یسوع کے منہ کی باتیں جو ہیں، اس کے منہ کا فرمان جو ہیں، تو انہوں نے راکھ سے اور ریاضت سے کنارہ کشی کی، یا کہ لوگ روزہ دار نہ جانے بلکہ تیرا آسمانی باپ جو ہے وہ روزہ دار تمہیں جانے۔ اس ایت، اس کلام سے پروٹسٹنٹ نے 16ویں صدی میں راکھ ماتھے پر لگانا بند کر دیا، ملنا جو ہے یہ بند کر دیا، اور روزہ دار جو ہے وہ اپنا چہرہ کیا کرے، صاف ستھرا رکھے، سر پہ تیل لگائے تاکہ اس کے چہرے پر شیرنگ آئے۔ تو آج راکھ کا بدھ جو ہے وہ ہمارے لیے مسیح یسوع کی ایک کلام کی وہ بات کو مد نظر رکھنے کے لیے کہتا ہے، ریاضت کے لیے نہیں کہتا بلکہ عبادت کے لیے کہتا ہے، اپنے آپ کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ پوشیدہ رکھنے کے لیے کہتا ہے۔ تو آج کا راکھ کا بدھ جو ہے یہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں دیں اور بندوں کو دکھائے نہیں بلکہ اپنے خدا کو دکھائیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور جس کی ہم غربت چاہتے ہیں اور جس کی ہم محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ اس سے زیادہ تو اور میں نہیں بول سکتا، کیونکہ میں نے شارٹ بات آپ سے کہی جو میں نے سیکھی، اور آج کی اس شارٹ چھوٹی سی بات کے وسیلے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔